اهدنا الصراط المستقیم۔ ہو گیا جی پہلا پارا، آگے سیقول سبحان الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ باقی ماں باپ مشرک ہو ان کے ہاتھ کا کھانا کوئی منع نہیں، کون کہتا ہے منع ہے؟ ابراہیم صاحب بھی ماں باپ کا کھاتے رہے، کوئی باہر سے نہیں چلے گئے تھے کھانے پینے میں، بس اتنی بات ہے غیر اللہ کی نیازیں نہ ہو، جب تک وہ مکلف نہیں ہے، مکلف ہو جائے بالغ ہو جائے، بچہ ہے تلادہ بات ہے، بڑا ہو جائے تلادہ اللہ اس کو بچائے۔ سيقول سبحان الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله يهدي الى صراط مستقيم كذلك الله رحمة وسط شهداء الناس ويقول رسول عليكم شهيدا وما جل القبلة اللي كنت عليها الا من علم من يتبع رسول من المنال به وان كانت الكبيرة الا الذين هدى الله فما كان الله الذي ايمانكم من الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ دل مشکل مقامات بس ماس ہو گئے جی، موضوع توحید کا بھی ہو گیا اور موضوع رسالت کا بھی ہو گیا، جو میں نے آپ کو کہا تو یاد ہوگا، موضوع ہو چکے ہیں دونوں، توحید بھی اور رسالت بھی۔ رسالت کے موضوع پر ان یہودیوں کی شبہات جیسے تھے ان کو بھی کہا قرآن احساس ضمن کرتا گیا۔ اب مستقل نبوت پر اعتراض ہے، ایک انہوں نے شرک پھیلانے کے لیے باتیں مشہور کی ہوئی تھی، بات سمجھو، شرک پھیلانے کے لیے کی ہوئی تھی، ان کو قرآن جواب دے دیا جو شرک پھیلانے کے لیے کی ہوئی تھی۔ اب مستقل نبوت کے موضوع پر یعنی حضور کی رسالت پر اعتراض ہے مشرکوں کے، قرآن ان کو جواب دے رہا ہے۔ دو سوال ہیں، دیکھو آیتیں لگیں گی خود، دو سوال ہیں مستقل پیغمبر کی رسالت پر، اور یہ کیوں سوال ہے، کیوں سوال تھے؟ اصل ان کے دل میں کوڑ شرک کا، یہ جو بیماری شرک والی تھی نا، اس وجہ سے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ جب نہیں مانتے تھے پیغمبر پر کئی قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ ایک اعتراض سنو، پہلا اعتراض یہ ہے، لو جی لو یہ پیغمبر ہوتا اگر یہ شخص تو سارے پیغمبروں کی قبلہ چھوڑ کر ایک نیا قبلہ بنا دیتا۔ بابا اوپر سے کہتا ہے میں مانتا ہوں اندر سے بڑا بھارا دشمن ہے ان کا، ایسا دشمن خطرناک دنیا میں ہوا ہی کوئی نہیں۔ زہر سے کہتا ہے مانتا ہوں، آمنا بڑے پیغمبر تھے، سچے تھے، ماؤں ابراہیم و اسماعیل اسحاق ماؤں کی نبیون، سب باتیں کا دیکھا ہے کتنی چال ہے اس کی، لیکن اوپر سے مان رہا ہے اندر سے بڑا بھارا دشمن۔ ان کا سب کا قبلہ بیت المقدس، اس بیت المقدس کو چھوڑ کر ایک نیا قبلہ بنا ڈالا ہے، صرف اپنی ایک ڈھونگ میں چاہ کر اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے اور پہلے انبیاء کی محاربت کرتا ہے، لیکن محاربت انداز ایسی کر رہا ہے کہ محبت کے رنگ میں محاربت ہو۔ سمجھے ایک سوال، یہ ایک سوال ہے۔ سوال ثانی، اگر یہ پیغمبر ہوتا اور باقی بھی شرک کا یہ دشمن ہوتا اور یہ پکارنے کو شرک سمجھتا، نظر نیازوں کو شرک سمجھتا، تو جہاں ساری عمر شرک ہوتا رہا، آج تک لوگ کر رہے تھے، یہ وہاں کہتا ہے جاؤ صفا مروہ پر بت ہوتے تھے، ان بتوں کو پکارا جاتا تھا، حاجتیں مانگی جاتی تھی، کیوں ان کو پکڑا؟ ہاں لوگوں کو کہتا ہے جاؤ تم وہاں بھی لو، جہاں شرک ہو رہا وہاں یہ عبادت بھی ہو رہی ہے۔ معلوم ہے کوئی نہیں، یوں ایک باتیں ہیں جو دل میں آیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ دو سوال ہیں۔ ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے سیقول سبحان الناس ما واللہ، ایک سوال یہ تھا، دوسرا سوال دیکھا دو سوالوں کو دیکھیے۔ اب سیقول سبحان، پہلے سوال کا جواب جا رہا ہے، اگلے سے بھی چلے جاؤ صفحہ 31 پر، نہیں بلکہ 32 صفحہ اسنان وسلاسون، 32 صفحہ 73 ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے۔ بات سمجھے؟ پہلا شبہ کون سا ہوا؟ ان سے یقول سبحان الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، پہلے شبے کا جواب یہاں سے جائے گا۔ دوسرے شبے کا جواب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دوسرے شبے کا کتنے جواب ہو گئے؟ دو شبے تھے۔ یہ مستقل مسئلہ نبوت پر یعنی حضور کے پیغمبر ہونے پر دشمن کے ایسا ہے، اب اس کا جواب قرآن دے رہا ہے۔
ایک ایک شبے کا جواب دیتے جاؤ. پہلا شبہ چونکہ بڑا آرام کا مشکل مسئلہ تھا، جس قبلے پر تھے اس قبلے سے کس نے ان کو موڑا واپس ہٹایا. معلوم ہے حضور پہنچے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرتے رہے. گویا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا بھی پتہ لگ گیا خود قرآن سے، قبلہ تھا یہ بھی معلوم ہو گیا. یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر اس پر اور پیغمبر کے صحابہ منہ کرتے رہے، یہ بھی معلوم ہو گیا. تیسرے یہ بھی معلوم ہو گیا وہاں سے پیغمبر کا پھرنا. تین چیزیں. البتہ بھی پیغمبر پھرے نہیں تھے، پھرنے سے پہلی بات آگے میرے پیغمبر بات ہو کر رہے گی، لوگ اعتراض کریں گے. یعنی کیا منا حکم دینے والے ہیں، حکم دینے کے بعد یہ آپ پر بھی اعتراض آئیں گے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. بس اب اس کے سوال پر قرآن جواب دیتا ہے 4. میں نے کہا 2 علتیں اجمالی ہیں اور 2 تفصیلی ہیں، یا 2 جواب اجمالی ہیں 2 تفصیلی. پہلا جواب قل للہ المشرق والمغرب، ایک سطر نیچے آ جاؤ. دوسرا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع ممن يتبع. ہاتھ گئے کتنے ہو گئے جی؟ 2. نیچے آ جاؤ. وَإِنْ اگلے آخری سطر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. کتنے ہو گیا؟ 3. اگلے صفحے میں چلے جاؤ، بالکل اگلے 31واں 30 میں چلے جاؤ. 31 واحد وثلاثون 3 سطر وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ. کتنے ہو گئے جی؟ 4. بس سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ کہ 4 ہے جگہ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، یہ 4 علتیں ہیں. اب ایک ایک علت کو دیکھتے جاؤ جدا جدا. سمجھ گئے؟ خود وجہ دیکھتے جاؤ قرآن پاک. پھر میں کہہ چکا ہوں سوال یہ ہے پہلا، ابھی دوسرا سوال کا جواب نہیں آیا. پہلے سوال یہ ہے کہ آیا پہلے انبیاء کے قبلہ جو چلا آ رہا تھا اس شخص نے اس قبلے کو ارادتاً چھوڑا ہے اور چھوڑ کر ایک نیا قبلے کی طرف سے رخ کیا ہے. معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ پہلے انبیاء کا نام تو لے لیتا ہے محبت سے، اندر بھی اس کے دل میں کوئی محبت پیغمبر سے نہیں بلکہ الٹی محاربت کر رہا ہے. خیر میں بالکل یہی آپ لوگوں کو بھی کہیں گے ولیوں کا نام لیتے ہیں. نام لینا چھوڑو، تمہیں کیا حق ہے ولیوں کے نام لینے کا؟ یہ آج کل ہمارے دوست کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے علماء دیوبند کے نام لینے کا؟ یاد دیوبند میں نام لینا چھوڑ دو، تم دیوبندی نہیں ہو. بس دیکھا ہے وہی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے بریلوی اور یا اللہ کا نام لینے کا؟ پیر پیر کا نام لے لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. تمہیں کیا تعلق پیر پیر کے ساتھ؟ معاذ اللہ تم تو دشمن ہو پیر پیر کے. سمجھا بات کو؟ یہ ایک ہی کا تشابہ قلوبہم، ایک دل ملتا جلتا ہے، یوں ہی پروپنڈے ہوا کرتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب کی باتیں یہاں دیکھ لیا کر انہوں نے لکھے سوالات. اب دیکھ لیں جواب. پہلا جواب قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بس مشرق بھی اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی سب اس کے قبضے کی باتیں ہیں. جو حکم دیتا ہے وہ حکم اس کا بالکل کیا ہوتا ہے؟ میری مشرق بھی اللہ کے قبضے میں ہے، مغرب بھی اللہ کے قبضے میں ہے. بھائی ہم تو نہ مشرق کو جانتے ہیں نہ مغرب کو جانتے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا بس. اور یہ پورا یقین ہے جو خدا کا حکم ہوگا اس حکم میں ہمارے لیے کئی قسم کے ہدایات نور ہوں گے. بس نہیں سمجھے؟ ہم آج تک حکم کرتے رہے بیت المقدس کی طرف، الحمدللہ وہ بھی ہدایت تھی، میرا نور ہی نور تھا. اس کے بعد حکم دے دیا، اب حکم تبدیلی میں اللہ نے ہدایت کی کر دی ہے. بھائی ہم تو اس حکم کو چھوڑ نہیں سکتے. خیال میں میں یادی میں شاہ صراط، وہ صراط مستقیم ہی کی ہدایت دیتا ہے، ہم اس کو حکم کو چھوڑ نہیں سکتے.
छोटी। अच्छा, इसमें कोई तफसील नहीं आई, कोई तफसील तो नहीं आई ना। आगे उधर हुक्म दिया ये मशरिक और मगरिब बेहतर मदीना मुनव्वरा वालों के लिए, मदीना मुनव्वरा वालों के लिए, समझ गए मेरी बात को, उनके लिए मशरिक और मगरिब यादी में सिरात मुस्तकीम। हम तो बाबा बात है साफ, हुक्म इलाही पर रहेंगे, खुदा का हर हुक्म हिदायत से भरा हुआ। बस पहले उधर थी उसमें हिदायत थी, अब इधर है इधर हिदायत। देखा, कोई इजमाली है कोई तफसीली। इजमाली हुक्म ये होता है जिसमें दलाल पर बहस नहीं है, बस हम हुक्म के बंदे हैं, हमें पूरा यकीन अल्लाह का हर हुक्म में कई हिकमतें हैं, हिदायत ही है, खत्म। दूसरा नीचे आ जाओ, कोई भी बयान करेंगे, चलता जाओ। नहीं हमने कर दिया, दो मन इसके हैं, दो मन करूंगा, नहीं हमने कर दिया किबला जिस किबले पर तू अब हो गया, बैतुल्लाह शरीफ। नहीं कर दिया हमने किबला, वो किबला जिस पर तू अब हो गया, यानी बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा, समझ गए। इसको नहीं कर दिया, एक मानो या वमा अल्लाह ए मा सैयरना जालिम अल्लाह, वो जो मंत्री में पढ़ा करते हो, बमना तस्जीर, नहीं फेर दिया हमने किबले को जिस पर तू था, यानी बैतुल मुकद्दस। समझे कितने माने हो गए? दो। यानी बैतुल मुकद्दस को फेर नहीं दिया और खाना काबा वाले किबले को बना नहीं दिया। ये क्यों बनाया, उसको क्यों फेरा, ये क्यों बनाया? इल्ला हम जाहिर करना चाहते, खुदा को पहले ही जानता है। इमाम बुखारी कहते हैं इस किस्म निस्बत अल्लाह की तरफ मामला कर ज़ुहूर का हम जाहिर करना चाहते हैं। इनको दो किस्म की जमातों को, मिम्मन, ये जारू तरीका मुतमय्यज़न, जो पैगंबर की पैरवी करने वाले हैं उनको मुतमय्यज़ करना चाहते हैं, जो पैगंबर से मुखालफत हो। हम देखते हैं पैगंबर की बात मानकर साथ देने वाले कौन कौन हैं और पैगंबर की बात न मानकर एड़ियों को फेरने वाले, हम ये देखना चाहते हैं। ये पता नहीं लगता था जब तक ये अंदाज न होता। 16 महीनों तो मुंह करवाया जाता, 16 महीने के बाद फिर किबला बदलाया जाता, फिर पता लगता है। कहीं कहेंगे लो जी लो बादशाह है, अजीब पैगंबर बादशाह, लो जी किबला छोड़ दिया है। कई कहेंगे छोड़ो, इसमें राय देने की बात क्या है, हम पैगंबर के ताबे हैं, पैगंबर खुदा की बात जो सुनाता हूं यही काम करेंगे। मुत्तबी जो होंगे वो बिला लैतुल साथ मिलते जाएंगे, और जो मुशक्किन होंगे क्योंकि छोड़ो जी बादशाह, अजीब बात, हमें तो पता नहीं लगा बाबा, एक पीर को छोड़कर दूसरी पीर की बात करनी भी बड़ी मुश्किल है, तो एक किबला छोड़कर दूसरा किबला चाहना भी कोई मामूली बात नहीं है। वह इनकानत लकबीरतन, इनकानत ज़मीर कानत की, यानी ये किबला यानी तहवीले किबला, यानी तहवीले किबला, एक किबले को छोड़कर दूसरे किबले की तरफ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है, बड़ी दुश्वार है। तभी इल्लाहुल्लज़ीन हदल्लाह, बल्कि जो अल्लाह की हिदायत में आ जाए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो खुश होंगे। बस वमा कान अल्लाह, जवाब सवाल मुकद्दर, सवाल है कि जो 16 महीने जिनकी नमाजें होती रही हैं, फिर वो तो गई, जो मर गए उनके लिए क्या हालत होगी? हमें तो मौका मिल गया, अब जब मिले भी नहीं तो कहां गई हमारी नमाजें उन लोगों की जो मर गए हैं? खुदा ने कहा क्या करते हो, नमाज भी कबूल, ईमान भी ठीक। उनमें नमाजों की कमी को ईमान की कमी समझते थे, जरा ही नमाज में कमी आ जाए समझे हाय हमारी ईमान में कसूर ना आ जाए। वमा कान अल्लाह लियुज़िअ ईमानकुम, नहीं अल्लाह ताला की जाया कर तुम्हारी नमाजों को, नमाजों में जाया होना होता, ईमान में कोई नुकसान पहुंचता, न नमाजें जाया हुई न ईमान में कोई कसूर। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम, वो तो इंतहा दर्जे का मेहरबान है, वो तो मेहरबानी करने वाला है। जब उसके खुद ही तो हुक्म करते रहे हो, वो किबला अल्लाह के हम था किबला, वो नमाज़ें कबूल है जाए कि जाया हो, ये ख्याल ही छोड़। बहरहाल ये ठीक है,
جب تک وہ قبلہ تھا نمازی بھی قبول، اب قبلہ نہیں رہا، اب نمازوں تو پڑھی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب بہرحال یہاں تک کیا بات تھی؟ دو، پہلا سوال ابھی علت پر بحث نہیں کی اصلی، اتنی کہا اجمالی مشرق مغرب اس کے لیے جدھر حکم دے دے بس ختم۔ دوسرا بھائی خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کون پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے اور کون پیغمبر سے پیچھے پیچھے ہٹتا ہے۔ دو، ابھی بات آئی نہیں، آگے چلو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے تھی کتاب، یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی اور پیر، میں نے کہا کہ تمام راوی کا باپ الذین اوتوا الکتاب سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے مولوی اور پیر یہود، تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا۔ تیسرا وہ لوگ جو دی گئے تھی کتاب، میں نے کہا کہ امام رازی فرماتے ہیں الذین اوتوا الکتاب سے مراد کون ہے؟ وہ جو بڑے بڑے عالم اور پیر تھے، یعنی ان یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، وہ کیا ہے؟ لیعلم، ان کو پورا دل میں علم ہے کیا؟ انہ الحق من ربہم، انہ کا مرجع بناؤ، انہ یہ مسئلہ، یہ بیان یا یہ تحویل، نہیں سمجھے؟ انہ یہ بیان، یہ بیان، یہ تحویل، یہ تبدیلی، یہ حق ہے میرے رب ان کے رب کی طرف سے، ان کو پورا یقین ہے ان کو حق ہونے کا، لیکن پھر بھی جو یہ کر رہے ہیں خدا غافل، مراد کیا ہے؟ میرے پیغمبر بات نہیں، ان کو پورا یقین ہے، پورا یقین ہے۔ کیا مطلب؟ آگے چلو، ابھی چلتے جاؤ، صرف آیت جمع کر رہا ہوں، اگلی آیت سب 30 کا آخری، مومن حیث خرجتا فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، جہاں سے تو میرے پیغمبر نکلے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، کہیں بھی نکلے باہر جاتا ہے، کہیں یا مکہ شریف جاتا ہے، پھر اپنے چہرے کو بس اب تر مسجد حرام کے۔ مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، وطن میں ہو یا باہر ہو، فولوا کم شطرا، تم اپنے چہرے کو مکہ مکرمہ تو پھیرا کرو بس، اب اگر مقدم منسوخ ہو چکا ہے قبلہ، کیوں جی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے دشمنوں کی بات تم پر کوئی حجت، نہ رہے تم پر کوئی۔ اس کے ساتھ ایک ٹوڑا لگاؤ، تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ ذو قبلتین والا ہوگا، وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ دو قبلوں والا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرافت دے گا کہ بیت المقدس کی طرف بھی وہ منہ کرنے والا ہوگا اور مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو پہلی کتابوں کے اندر ہی بشارت کے طور پر یہ بات کہہ دی تھی، میرے پیغمبر یہ اوتر کتاب والے دل میں پورے یقین ہے کہ یہ بات ہونے والی تھی، یہ بات ہونے والی تھی آخری پیغمبر سے۔ اگر آپ منہ نہ کرتے اور آپ بیت المقدس چھوڑ کر بیت الحرام طرف منہ نہ کرتے تو دشمنوں کا تم پر اعتراض آنا تھا کہ یہ پیغمبر ہی نہیں، اس لیے کرنا ہے تاکہ دشمن کا کوئی اعتراض باقی کرے۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، اب بھی جو دشمن ہے مشرک اور ضدی عنادی، جو ہے عنادی ہے، بے شک وہ اعتراض کریں گے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو بس، ولیتمہ چھوڑ دو۔ حاصل کرنے کے لیے ولیتمہ، اب دیکھو چلے گا قبر کے ساتھ، ولیتمہ نعمتی علیکم ولعلکم تعتدون کما ارسلنا، ولیتمہ وا جو ہے، میں نے کہا یاد ہوگا تمہیں جواہر القرآن پڑھاتے وقت اس قسم کی آیت میں کئی قول ہے، ولیتمہ وضاحت بنتی نہیں عبارت، باور لے یہاں تو بناؤ واضح آئدہ، لوگ کہتے ہیں لے تقسیم الکلام آخر میں، لہذا یہ منہ پھیرنا ہے، یہ بھی ہم نے تم پر مہربانی کی ہے اور بھی کی ہے، میں پوری کرتا رہا اپنی مہربانی کو تم پر، اپنے انعامات کو پورا کرتا رہا، جیسا کہ انعامات پورا کرنے میں یہ بھی ایک میرا انعام ہوا ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم، بھیج دیا ہے میں نے تمہارے لیے پیغمبر بھی، یعنی خاتم الانبیاء کا بھیجنا بھی یہ بھی میری مہربانی کی اتمام ہے، پورا ہے۔
باقیوں کو پیغمبر بھیجے ہیں اور آپ کے لیے میں نے وہ پیغمبر بھیجا جو خاتم الانبیاء ہے. اس قسم کا پیغمبر بھیجنا یہ بھی میری مہربانی ہے, اور اس مہربانی کو میرے پیغمبر بھیج کر جو مہربانیاں ہو سکتی تھی میں نے پوری کر رہا ہوں. اور یہ بھی میری مہربانی پوری کرنی تھی کہ 2 قبلوں والا بنانا, سمجھ گئے, 2 قبلوں والا بنانا تھا. یتلو علیکم آیاتنا, پڑھتا تمہر میری آیات, ویزکیکم پڑھا کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ولیتم میں بات کرتے وہاں زیادہ ہے, بات کرتے نا فعل معذوف نکالو, فعل معذوف نکالو, سمجھ گئے. جیسا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا جوان قرآن میں ولی یعلم کی اصطلاح پڑھاتے وقت ہو بہرحال منہ پھیرو تو روحانہ کعبہ کے تاکہ نہ رہے دشمنوں کی تم پر کوئی حجت میں رہے. یہ نہ کہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہی نہیں, کیوں آخری پیغمبر کی دلیل تو آئی ہے کہ 2 قبلوں والا ہوگا. اگر آپ نہ کرتے تو اعتراض آتا تھا یہ تو آخری پیغمبر ہی نہیں. اب اعتراض ان کا نہیں رہا. ہاں جو ضدی ہوں گے وہ اعتراض کرتے رہیں گے. اب ولیتما یہاں لگا ہوا کرو کے ساتھ. بس ہم نے یہ سارا کام کیا ہے تاکہ اپنی مہربانی تم پر پوری ہوتی جائے, جیسے کہ اور بھی باری میں تمہیں میں کر رہا ہوں. یہ بھی کام کیا ہے اور بھی میں انعامات تمہیں دے رہا ہوں تاکہ اور میرے شکر گزار ہوتے جاؤ. کما کاف مستریہ ہے, مانند بھیجنے میرے کے, مانند بھیجنے میں مانستی بنا رہا ہوں. بھیجنا ہمارا تمہارے اندر رسول, اتمام نعمت کا ارسال الرسول, اتمام نعمت کا ارسال الرسول. بھیجنا پورا کرنا میرا نعمتوں کو کیسا, مانند بھیجنے میرے حص رسول کے. یہ رسول کا بھیجنا بھی یہ بھی اپنے انعامات سے پورا ہے, کیوں پہلے انبیاء تھے, یہ خاتم الانبیاء ہے. سمجھے میری بات کو. اتمام نعمت کا ارسال حاضر رسول ہی کو, کا ارسال حاضر رسول, اس پیغمبر کا بھیجنا یہ بھی میرے انعامات کی پوری ہے, اور اس کے ساتھ باقی انعامات بھی تم پورا کر رہا ہوں. سمجھ گئے. آگے ختم. حاصل کیا نکلا؟ ضدی لوگ انادی اعتراضات کرتے رہیں گے, اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. لیکن جو پڑھی لکھی یہودی تھے, اگر آپ کا منہ نہ ہوتا بیت الحرام کی طرف تو اس بات کا بول گیا تھا. کتنے ہو گئے جی؟ 4 دن چلتے. اب بھی بھی آؤ, وہ آیتیں چھوڑ دی, مسئلہ حل ہو گیا ہے. فذکرونی اذکرکم رہ گیا, فذکرونی اذکرکم اشکرکم لا تکفرون. فذکرونی, بس میرے نامات کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر, میرے نامات یاد کر کر کے ایسے رسول کا آنا, 2 قبلوں والا مقامات دینے, یہ میرے سارے نامات ہیں. ان نامات کو دیکھ دیکھ کر میرے نام مجھے یاد کرو. واہ میرا مولا, تیرا کتنا کرم ہوئے ہم پر ہے. اس پیغمبر کے ذریعے سے کیا کچھ تو نے ہم پر کرم نوازی کی. تم مجھے یاد کر, کیا مانا؟ میرے حکم مطابق چلتے جاؤ. اب کو میں تمہیں یاد کروں گا, یعنی اور انعامات دیتے ہی جاؤں گا, اپنی برکتیں دیتا جاؤں گا. وشکرولی, شکر گزاری کرتے جاؤ. ولا تکفرون, نہ شکری نہ کرنا. لوگ اعتراض کرنے والے کرتے رہے. سمجھ گیا مسئلہ؟ لو یہ حل ہو گیا. پہلا سوال, ایک مسئلے کو ایک شبہ اولا حل ہو گیا. شبہ کیا تھا, کس نے منہ کیوں موڑا ہے, کیوں پھیرا ہے, اس کا قرآن جواب دیے. اب آؤ بیچ میں بیجے کیے. سیقول سبحان اللہ واللہ عن قبلۃ الذین علیہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. یوں ہم نے کر دیا تمہیں امت اعلیٰ, این وسط ہے, این اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی درجہ ہو جس میں ذرا بھی یہ فرات نہ ہو, ذرا بھی تفریط نہ ہو, یہ کوئی زیادتی کی کمی نہ ہو. ٹھیک ٹھیک جو مقام کسی کو ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے, اس امت کو ہے. یعنی کیا من ہم نے بڑا مقام آپ لوگوں کو دیا ہے. لام لتکونوا, جب یہ کام دیا تو ہوگا کیا؟ تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ہو جاؤ تم
حق بتانے والے لوگوں پر اور ہو جائے رسول حق بتانے والا تم پر. ہمیں تمہیں ایک مقام دیا ہے ساری امت میں سے اعلیٰ. اتنا کسی کو مقام نہیں ملا، نہ کوئی افراط نہ تفریق یہودیوں میں نہ سارا میں. باقی امتوں میں کسی میں افراط آ گئی، کسی میں تفریق آ گئی. اللہ نے تمہیں ایسا درجہ دیا ہے، اس قسم کا دین دیا ہے پیغمبر سے کہ ذرا بھی کوئی افراط تفریق نہیں. بہت صحیح مقام. اس مقام کو صحیح ملنے کے کیا ہونا چاہیے، نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہو کہ تم اب اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، یہ دین لوگوں تک پہنچاؤ، اور رسول میرا تم تک دین پہنچا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں تک دین میرا پہنچاؤ اور میرا پیغمبر دین تم تک پہنچا رہا ہے. وہ امت وسط جس دین سے بنے ہو، جس میں افراط تفریق نہیں، وہ دین پیغمبر تمہارے ہاتھ تک پہنچا رہا ہے اور تم اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے بن جاؤ. کوئی اشکال نہیں ہے اس آیت میں. اب دیکھیے ابھی مسئلہ اس میں چلتا ہے. اب اس میں ایک بات آئے گی، اچھا وہ یہ ہے کہ پہلے دیکھی کدالے کا کہا بناتے ہیں عام حسین تشبیہ کے لیے. مانا یوں کرتے ہیں ہدایت دینا بھی ہمارا کام ہے، اللہ کا کام ہے. جیسا کہ ہدایت دی ایسا تمہیں امت وسط بھی بنایا. سمجھے ہو؟ جتنا اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بنا ڈالا ہے. کدالے کا کاف تشبیہ کے لیے بنا. سمجھ گئے؟ اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بجائے اس بات کی کہ کاف کو تشبیہ بنائے، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، یعنی یوں ہم نے کر دیا ہے تمہیں امت اعلیٰ، یوں ہم نے کر دیا ہے، یہ ہمارا کمال ہے. تمہیں ایک ہم نے مقام تمہیں دیا کہ جو کسی کو مقام نہیں سمجھے. ہم نے کر دیا ہے زمون ادا کار کرے دے کہ تصدق لو درجہ ور کرے دے کلان کے اللہ امتن وسطا. ہم نے یوں کر دیا ہے، یہ ہمارا ہی کمال ہے. ہم نے تم پر اپنے کرم نوازی کرتے ہوئے اعلی مقام تمہیں دے دیا. اتنا مقام ہم نے کسی دوسرے کو نہیں دیا. وہ وسط کا مقام جو تمہیں ملا ہے، جس دین کے ذریعے سے ملا ہے، وہ دین اب تب بات آگے لوگوں تک پہنچتا جائے. دعوا کے بعد کا نتیجہ یہ ہو یہ پورے کا پورا دین تمہیں پہنچتا جائے اور رسول میرا تمہارے ہاں تک پہنچا رہا ہے. جس کے کوئی کہے بھائی دیکھو بہت بڑا انعام تمہیں مل گیا ہے، کہتے ہیں لوگ بھائی بہت بڑا انعام تمہیں ملا ہے، لیکن بات یہ ہے یہ بڑا انعام آگے لوگوں تک کو پہنچاؤ ہے. بھائی ہم نے تو تمہیں انعام دے دیا ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے ہاں تک وہ انعام پہنچ چکا ہے آنا، اور یہ انعام تک ہے بات آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ختم. اب یہاں کی جو اصل معنی کیا تھا وہ اشکال تو نہیں میں نے رکھا. اب یہاں ایک بات بتاتا ہوں. بہت لوگ معنی کرتے ہیں، دیکھو میں نے صحیح بات کرنے کے بعد اب میں دوسرا رنگ میں چل رہا ہوں. یہاں یہی لوگ شرکیہ عقیدے والے جو ہوتے ہیں کہتے جی حاضر ناظر ہیں، یہ ہے تو بھائی لوگوں کی میں کہہ چکا ہوں نہ کوئی دلیلیں ہوتی ہیں نہ کچھ، بس سوائے توہمات کے الفاظ سے معنی خود نکالتے ہیں، خود اس کی تصویر بناتے بنا کر اب شرک کو ملاتے جاتے ہیں. ہمارا ساتھی کہتا ہے کہ اسی آیت سے تین ڈھنگ لینے ہے. خیال میں دیکھا ہے یہ لوگوں کے یہاں یہ ہوتے ہیں بس قابو کریں. دیکھو جی بادشاہ شہید شہداء یا رسول علیکم شہیدہ ہوگے رسول تم پر گواہ. دیکھا گواہ گواہ بادشاہ گواہ ایک گواہ کا معنی کر لیتے ہیں. پھر جہاں جو قرآن میں آتے ہیں انا ارسلنا ہے، انا ارسلنا کا شاہدان، ارسلنا کا شاہدان ہے وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر آتا ہے کہیں قرآن میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جہاں جہاں شہیدات شاہد آتے ہیں نا پھر اور پڑھتے ہیں، پھر لے کر پڑھتے ہیں.
ایسے پڑھتے جاتے تھے آدمی کہتا ہے واہ، خاص کر کے ان میں جو محمد عمر ہے نا محرف، اتنا شاید کوئی یہودی بھی ہوا ہوگا قرآن تورات کا محرف، لیکن جتنا یہ ہے یہ تو آتے ایسی پڑھتا ہے جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، انا ارسلنا کا شاہدان پڑھتا جاتے ہوئے کہتا ہے وہ سنو کیا کہتے قرآن نہیں پڑھتے ہم، قرآن آ رہا ہے، گنتے جا آئے تو جو مشرک ہوتے ہیں کہتے ہیں واہ بھائی واہ، آج ہمارے مولوی ہنوی مولوی تھا نا، دیکھا آج کوئی وہابی ہوتا تو توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا آج، لیکن وہ کمال کیا، کہتا ہے بابا 500 لوں گا، کوئی یوں بات ہے ان وہابیوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے، 500 لوں گا۔ وہ بھائی مانو کہ ہمیں مال حرام کافی ہوتا ہے، مال حرام دودھ بجائے حرام رس، کہتے ہیں حضرت جتنا لو ہمیں وہابیوں سے بچاؤ۔ نے کہا دیکھو شکر کرو اس ملک میں ایک رسول کی عزت کو برقرار رکھنے والا ہے، دیکھا انداز دیکھو، کہتے کیا ہے شکر کرو رسول کی عزت کے لیے ہم اپنی جان دینے والے ہیں۔ بابا ان سے آسان ہے، تم نہیں جانتے ان کے دل میں جتنا بغض رسول کے ساتھ، ہم جانتے ہیں ان کو، رسول کی عزت کو یہ گرا رہے تھے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اٹھو ان کا مقابلہ کرو، میری عزت گرا رہے ہیں۔ پھر کسے سناتے خواب میں، کہتے مجھے رسول اللہ کتنی بار ہے خواب میں، دوسرا کہتا ہاں بڑا ٹھنگی، جتنا یہ ٹھنگی ہے فقیر بن جاتا ہے، کہتا اپنے آپ کو نہیں کہتا مولوی محمد، فقیر محمد عمر، اگر فقیر محمد عمر بن جاتا ہے۔ ایک بار مجھے ملا تھا، یہ پہلے تو رہ گیا ہے، مجھے مل کر کہا کرتا تھا، کہتے لگا کہ شکر ہے تم ہے تیری وجہ میں نے بھی کام بڑھوا میرا، شکر ہے تو ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا کام بھی بنا ہوا ہے۔ بہرحال تو اب یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بات سوچ لیجیے کہ حاضر ناظر کا عقیدہ یہ یہاں سے کہتے ہیں، بھائی یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی، تم جتنا لکھا کرتے ہو اتنا اللہ کے بندو پڑھنے کی ادھر کوئی کریو، محمد عمر وغیرہ سب باتیں آ جائیں کہ یہ جو سپارہ نہ لکھ کر بھیجا کرو، اس کو کون لکھ کر پڑھا کر کے، میرے خیال میں تو پڑھتا تو نہیں رہا یہ جس نے لکھ کر بھیجا ہے۔ ہاں جی ہاں جی بات یہ ہے، اب سوال سمجھیے، سوال سمجھ چکے کہ ان کا شہیدان شاہدان فلان فلان فلان، ان میں دو باتیں ہیں سمجھنے کے لائق۔ ایک بات یہ سمجھیے، ایک وہ ہے کہ جہاں مانا گواہ کا ہی بنتا ہے خیال میں، اور وہاں مفسرین نے بھی مانا گواہ کا ہی کیا ہے، مثلا وَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ، اس مقام پر سارے مانا گواہ کا ہی کرتے، سمجھ گئے؟ وَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدہ، یہاں مانا سب کرتے ہیں گواہ، لیکن یہ جہاں مقام پڑھے ہیں آپ یکون رسول علیکم شہیدہ، یہ جگہ یہ انا ارسلناک شاہدا، اس مقام پر سارے مانا شہید کا گواہ نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ اب پہلے یہ دیکھیے اس مقام پر شہید کا مانا گواہ ہے بھی یا نہیں۔ شاہ عبد القادر نے رحمت اللہ علیہ بیلوی نے 1297 کے آخر جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں یہی آیت اس قسم کی آتی ہے، وہاں مانا کیا بتانے والا، حق بتانے والا، سمجھ گئے؟ یہی مانا کیا جامع البیان، حق بتانے والا۔ تو میں نے اسی پر زور دے کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں بنتا بھی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ میں نے کہا ہے کیا ہم نے تمہیں امت وسط، یعنی وہ دین تمہیں دیا ہے اعلیٰ کہ جس دین میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ افراط تفریق آ نہیں سکتا، اتنا اعلیٰ سے اعلیٰ دین جو ملا ہے، جس لیے سے اب یہ دین تمہارے پاس کیا ہو، اس کو آگے پھیلاؤ، تکونوا شہداء علی الناس، یہ حق لوگوں پر پہنچنے والا بن جائے تمہارے ذریعے سے، وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر یہ حق پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کا
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि इश्कार कोई। बहुत अच्छा माना है, यही जामिल बयान ने और शाह अब्दुल कादिर साहब उस मकाम पर किया है। शाह अब्दुल्ला साहब यही माना कर रहे हैं, यहां माना बहुत कम करते हैं। हाँ, जहां आता भी है गवाह कर चलो और 1 मिनट के लिए यहां भी फर्क कर लो गवाह। अब एक जो ना गवाह आगे टुकड़ा लगाते हैं बरेलवी, एक आता टुकड़ा लग गया उनका, देखा है बादशाह रसूल करीम गवाह है, गवाह है गवाह। तो गवाह वो होता है जो पहले हालात को जान रहा हो। अगर जानते ही तो गवाही क्या देगा, ये टुकड़ा और लग गया। देखा है, यूं टुकड़े लगाते जाते हैं, अपनी चीजें मुलजम करते जाते हैं। गवाह वो होता है जो हालात को जानने वाला हो, जो हालात को जानते हुए गवाही क्या देगा। तो गवाही भी एक पर नहीं, सब पर जितनी भी है तो सब पर गवाही तब देंगे कि सब के हालात लगते गए, टुकड़े मुलजम होते गए। नतीजा क्या निकला, सबके हालात पैगंबर सब वक्त देख रहे हैं, हाजिर नाज़िर। समझ गए? हाँ जी, तो मैं आपके सामने कह रहा था कि शहीदा पर, कि शहीदा के लफ्ज से उसको गवाह का माना करके फिर गवाह के साथ ये टुकड़ा लगाकर गवाही वो दे सकता है जो हालात को जानने वाला हो, और गवाही भी सब पर तब दे सकता है कि सबके हालात को जानने वाला हो। ये सारे टुकड़े देखते जाते हैं और टुकड़े लगते ही गए ना। गवाह वो होगा जो हालात जानने वाला हो, तो अलैकुम सब पर गवाही तब वो दे सकते हैं सबके हालात को जानने वाले हो। इसलिए मालूम है जरे हालात के सब हालात को जान रहे हैं, क्यों गवाह होंगे, ये है दलील उनकी। अब इसमें कई गलतियां देख लो, ये टुकड़े पहला मुकदमा ऊला गलत है। गवाह वो हो जो जानने वाला हो। कुरान पाक में सूरत यूसुफ में है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराहत जिस शब्द ने बयान की है कुरान पाक में, वह शाहिदा शाहिदुम मिन आलिहा, वह शाहिदा शाहिदुम मिन आलिहा, गवाही दिए गवाही देने वाले ने, जो गवाही देने वाला भी उस औरत के खानदान में से था। अब ये शख्स गवाही जो दे रहा है उस कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं था, इसने हालात देखी कोई नहीं, मौजूद नहीं था, हालात भी जानने वाला कोई, इससे एक दलील दे दी। समझ गए? मालूम कि बयान सही जो देने वाला है उसको भी शायद के साथ ताबीर किया गया है। नहीं, हदीस सही, ये तो टुकड़े लगते गए ना अपनी तरफ से, हाँ जी गवाही 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 यूं लगाते गए। एक हदीस सही है, बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, सही ऐन की हदीस आए, अब्दुल्ला बिन मसूद से भी है, और उसमें यूं आता है कि हदीस में आता है हुजूर फरमाया, एक अब्दुल्ला तू कुरान पढ़, मैं सुनना चाहता हूं। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मसूद ने कुरान पढ़ना शुरू कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनज़िला अलैका फनक़रऊ, आप पर कुरान का उतारा गया, मैं पढ़ूं? फरमाया हाँ, मैं चाहता हूं तुझसे सुनूं। तो यहां से लोगों ने यह मसला भी निकाला है कि कभी कभी कुरान पाक आदमी दूसरे से भी सुने, क्यों पैगंबर ने खुद सुना है। ख्याल आया? चुनांचे उन्होंने बकरा सूरत अन्निसा, सूरत निसा पढ़ी शुरू की, इस आयत पर जब पहुंचे फतैबा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, इस मकाम पर पहुंचे तो हुजूर रो पड़े, आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया फाकूलो कमा काला अखुस साले हो, मैं वही जवाब दूंगा अल्लाह के आगे जो मुझसे पहले मेरा भाई ईसा बेटे मरियम का जवाब दे चुका हो। मैं वही जवाब दूंगा जो मुझसे पहले ईसा बेटे मरियम मेरे भाई जवाब दे चुके होगी। क्या? ए अल्लाह कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम, कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंता रक़ीब अलैहिम। या अल्लाह, मैं उस वक्त की गवाही देता हूं जब तक मैं अपनी उम्मत में रहा, जब तक मैं अपनी उम्मत में रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, या अल्लाह जब तूने मुझे ले लिया था, कुन्ता अंता रक़ीब अलैहिम, या अल्लाह तू ही निगाहबान था
انتا کے بعد ارق کی معرفہ، بیچ میں انتا ضمیر فصل، حسر در حسر کر قرآن کی تو ہی نگاہ بانتا، مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوتا رہا، وانت علی کل شیء شہید۔ اب صحیحین کی حدیث تو یہ کہے کہ پیغمبر فرمائیں گے کہ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوتا رہا، تو ایک ٹکڑا اپنی طرف سے مانا گواہ کر کے، گواہ کے ساتھ یہ بات لگا کر گواہ وہ ہوتا ہے جو حالات جاننے والا ہو۔ تمہاری ہوتا ہے حضور سب حالات جانیے، سب کے صحیح جتنے ہیں اپنے ذہنی نتائج ہیں، ایک ذہنی من گھڑت مخترع نتیجے ہیں اپنے بنائے ہوئے، مخترع نتیجوں کو دیکھا جائے یا پیغمبر کی صحیح حدیث فرمان کو دیکھا جائے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، جب یہ ایک بار مناظرہ ہوا تھا میرے عمر کے ساتھ، میں نے کہا ایک معنی محمد مشرق کا ہے، ایک معنی اس کا حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، میں نے کہا یوں اس کا کیا علاج تب ہے، میں نے کہا ایک تفسیر کر رہا ہے عمر اس زمانے پاک کا، اور ایک تفسیر اس کے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تفسیر وہ معتبر ہے جو پیغمبر نے کی ہے، نہ کہ وہ جو عمر کر رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ وہ چیز ہے کہ اگر معنی شہید کا گواہ کیا جائے، کرنے کے بعد صحیحین کے حدیث کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی بنا پر ایک بات، اب یہاں تک تو بات ہونے کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا، شہید اگر کیا بھی جائے تو یوں آئے وہ چیز صحیحین کے حدیث کو ملانا سب ضروری ہے، بالکل نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، سارے انبیاء یہی کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی معلوم، سارے انبیاء میں حضور بھی ہوں گے سارے رسول جمع ہے، پیغمبر بھی یہی فرمائیں گے یا اللہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہمارے پیچھے کیا ہوتا رہا۔ قرآن پاک کی ساری آیتیں دیکھیے، جن جن کو پکارا گیا حاجتوں میں مصیبتوں میں، خدا کہتا ہے سب کو میں پوچھوں گا، جن لوگ تمہیں پکارتے تو سارے کہیں گے فَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یا اللہ تو گواہ ہے ہمیں ان کی پکارنے کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا، کوئی خبر تک نہیں تھی یہ کس کو پکارتے رہے۔ اب سارا قرآن پاک ایک طرف جا رہا ہو، ساری نصوص سے قطعیہ ایک طرف جا رہے ہو، اور ایک بریلویوں کا بہرحال میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ آیا صرف ایک توہمات مخترع نتیجے فرضی کہ جی گواہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہو، یہ ہو وہ، اس قسم کی فرضی باتوں کو جمع کر کے ایک طرف رکھا جائے، اور سارا قرآن پاک کی نصوص قطعیہ ایک طرف کی کوئی پکارے، جس کو پکارا جا رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں، حدیث صحیح ایک طرف، قرآن کی آیتیں ایک طرف، یہ کتنا ہو سکتا ہے کہ سارا قرآن چھوڑ دیا جائے اور فرضی باتوں پر ایمان لا کر شرک ماننے کی گوارا کیا جائے؟ تم ہی سوچو۔ یہاں تک بات کے بعد اب آپ دیکھیے ایک اشکال اور ہے، البتہ یہاں تک تو چیز ٹھیک ہے، احادیث قرآن بات کو دیکھ کر کوئی چیز نہیں بنتی، لیکن ایک اشکال ضرور ہے، وہ یہ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں یہاں لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنور نبوت میں دانت مرتبہ ہر امتی راہ، مرتبہ ہر امتی راہ کہ بخدام جا رسیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کی رتبے کو جانتے ہیں کہ کس مقام پر پہنچا، اسی آیت کو نکال کر سوچتا ہے، لیکن اس کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہید کے معنی گواہ پر جو انہوں نے بحث کی تھی ان کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، البتہ ایک چیز ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں ایک بات یہاں لکھی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو ضروری ہے عرض کیا جائے۔ اس پر مولانا منظور صاحب نے ایک لکھا ہے کہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت سے بھی ہر چیز کا جاننا نہیں معلوم ہوتا، اتنا ہوتا ہے امتی کا رتبہ، امتی جو جن نے پیغمبر کو مان لیا ہے وہ باقی مشرکین وغیرہ بھی نکل گئے، امت اجابت والے جنہوں نے مان لیا ان کے بعد معلوم ہوتی ہے ان کا رتبہ، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتا دیا ہو
لیکن یہ بات ایسا دل کو لگتی نہیں جواب. اگر خود تفسیر عزیزی میں دیکھا جائے ذرا بھی دیکھیں بات، اول میں اصولی طور پر بات کہتا ہوں، دیکھیے بات قانونی طور پر دیکھیے، ایک شاہ عبد العزیز ہو، شاہ ولی اللہ ہو، کوئی اوپر آدمی ہو، ان کی عبارتوں کو قرآن و سنت کی پڑھتے وقت جو مطلب وہاں نکلتا جائے بطور تائید پیش کرتا جاؤ تب تو صحیح ہے، بطور تائید، نہیں سمجھے؟ لیکن قرآن و سنت سے ایک بات معلوم نہ ہو رہی ہو، معلوم نہیں ہو رہی بلکہ اس کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، تو کوئی عبارت ان سے دیکھی جائے بطور اس بات تو پھر یہ بات غلط ہے. یعنی اس بات کے لیے ان کی باتیں نہیں، ان کی باتیں تائید کی تو ہو سکتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے ہو، سنت صحیحہ سے معلوم ہو رہی ہو، اجماع امت سے معلوم ہو رہی ہو، ان لوگوں کی باتوں کو تائید بھی پیش کر لو تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں سے ایک چیز معلوم نہیں ہوتی، ان کی باتوں کو بطور اس بات بھی پیش کیا جائے، اس بات کے لیے ان کی باتیں دلیل بن نہیں سکتی. سمجھ گیا بات؟ کیوں؟ اور وہ تو یہ ہے کہ تم نے پڑھ لیا کتابوں میں کہ کتنی چیزیں ضروری، کتاب اللہ ہے، سنت صحیحہ ہے، اجماع ہے یا قیاس ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور کسی کی عبارت بھی ہو، خواہشاں صاحب کی عبارت یا کسی کی عبارت، یہ بات غلط ہے. نیزی بھی تم نے سنا ہے معلومات میں کہ پیغمبر کی حدیثوں میں، احادیث میں لوگوں نے کئی حدیثیں بنا کر داخل کر دی ہے. اگر احادیث میں لوگوں نے کئی چیزیں داخل کر دی ہے تو شاہ رضی صاحب کی عبارت میں داخل نہیں ہو سکتی. دو، تیسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورت 30ویں پارے میں 40 دن تک روحوں کا آنا، ایک سال کے بعد پھر روحوں کا آنا، یہ بھی وہاں سے نکلتا ہے، جس کے متعلق حضرت گنگوئی بھی لکھتے ہیں یہ سب چیزیں ضعیف ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ رضی صاحب کی عبارتوں میں لوگوں نے کئی چیزیں داخل کر دی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پیش کریں گے تمہارے سامنے، بریلوی پیش کرتے ہیں 40 کے لیے شاہ رضی کی عبارتوں پہ. اس کے بعد اب یہ ایک بات تمہیں کہتا ہوں، وہ یہ کہ اسی مقام پر شاہ صاحب کی عبارت کو دیکھا جائے تو شاہ صاحب آگے جا کر اس نیچے آ کر 7-8 سطروں کی بات لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، جب یہ آیت یہی لکھا ہے آگے فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس پر لکھتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے یا اللہ میں وہی جواب دیتا ہوں جو میرا بھائی جواب دے چکا ہے، كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ رَقِيبًا. آگے خود لکھا شاہ صاحب، اب آگے لکھیں وہ، پہلے لکھیں یہ. اب خود آپ سوچ سکتے ہیں دونوں میں عبارتیں تمہارا بھائی یہ کیا کہہ رہا تھا آپ کے آگے. میرا کہنے کا مقصد تمہارے سامنے یہ تھا کہ آیا شاہ صاحب کی عبارت آگے جو ہے بالکل ٹھیک صحیح ہے ان کے مطابق ہے. اب پہلی عبارت ہے لہذا ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کی عبارت میں کسی نے داخل کر لی عبارت اور شاہ صاحب کی عبارت نہیں. خیال میں ایک. اس کے بعد جب آج خود کہہ رہے ہیں شاہ صاحب 7 سطروں کی بعد یہ عبارت آ رہی ہے تفسیر عزیزی میں. ایک سوال اور ہے وہ ہم نے بریلویوں سے نہیں سنا لیکن میرے شیخ یہ روایات نکال کر بتایا کرتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مت ممکن ہے کہیں تم پر بھی کوئی سوال کر ہی بیٹھے تو جواب سن لینا. سعید ابن مسیب سے روایات ہیں، کوئی حدیث نہ مرفوع ہے نہ متصل ہے نہ کوئی بات ہے، کچھ آثار ہیں اور یہ آثار یوں معلوم ہوتے ہیں کہ واقعی پیغمبر حالات جان رہے ہیں. خیال میں وہ یوں لکھتے ہیں قیامت کے دن کہتے ہیں، دیکھا یوں کہتے ہیں حضور اپنی امت کے اعمال پر شہادت دیں گے. قیامت کے دن اپنے آپ پیغمبر اپنی امت کے اعمال پر شہادت دیں گے، حالات پر بیان دیں گے. اس لیے خدا نے کہا یکون رسول علیکم شہیدا، یوں کہہ دیا انہوں نے. خیال میں فلذالک قال اللہ تعالی فی حقہ یکون رسول علیکم
شہیدہ، یہ عقید ہے. لیکن ابن کثیر نے ان آثار پر بحث کر کے ان میں انقطاع اور ان کا ذوح بیان کر دیا ہے، لہذا وہ بھی قابل حجت تو نہیں ہے. حاصل یہ نکلا ابن کثیر کا مقام جہاں جائیے آیت آئی ہے، جہاں جائیے آیت آئی ہے شہیدہ کی، اس مقام کو دیکھا جائے. اور شاہ ورنی صاحب کو متعلق میں نے کوئی اشارت کر آپ کو کہہ دیا ہے. اب اس کے بعد یہاں تک میں نے یہ بات اس لیے کہنی تھی کہ یہ مسئلہ ایک مقام تک تھوڑا سا بیان کرنا تھا. باقی رہا یہ بات عالم غیب ہی، وہ اپنے مقام پر آئے گا تو کہہ دوں گا یہاں اس کی چھیڑنے کمانے کو جن رکا رکھا ہے. ہاں جی وہی کہو گے کہ نیچے آ جاؤ. قدم رات تقلبا کا تقلب ولی کا سما فرن ولی انک قبلۃ ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. یہ یہاں ہے. بخاری شریف میں صحابہ سے بھی آتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن 16-17 مہینوں میں منہ کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف کر رہے تھے، حضور کی طبیعت میں اشتیاق یہ تھا، شوق تھا، محبت تھی، یا اللہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. بڑی طبیعت میں امنگ تھی، خیال تھا ہائے قبلہ ہو جائے، بیت اللہ ہو جائے. چاہتے تھے ابھی حکم آتا آئے گا، کب آئے گا کب آئے گا. یہ بھی ہے کہ بار بار طبیعت چاہتی تھی، یوں بھی دیکھ رہے تھے ابھی وہی آتی ہے ابھی وہی آتی ہے. اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کرنا رہا ہم تحقیق دیکھ رہے ہیں. مانا سمجھے ہو دیکھ رہے ہیں. پھرنا تیرا چہرے کا، پھرنا تیرا چہرے کا آسمان میں، آسمان میں بڑا مبالغہ ہے یعنی آسمان کی طرف. پھرنا تیرا چہرے کا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تیرے لیے یہ قبلہ. یعنی کیا مانا وہی قبلہ بنا دیں گے ترواہا جس کو تو پسند رکھنا چاہتا ہے یعنی بیت الحرام. فولنے وجہ کے شطر المسجد الحرام، پھیر دیے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں بھی تمہیں پھیر اپنے چہرے کو مسجد الحرام کے. باقی یہ بات اس قبلے کے پھیرے جانے سے، اس قبلے کے پھیرے جانے سے ہو سکتا ہے دل میں خیال پیدا ہو. ہاں جب قبلہ بھی چھوڑ دیا، بیت المقدس کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، بیت الحرام کی قبلے کو پسند کر لیا، تو یہودیوں کی طرف جو پہلے کچھ آپس میں تعلقات بن رہے تھے وہ تعلقات بھی ٹوٹ جائیں گے. کیوں کہیں گے لو جی لاؤ ہمارا قبلہ ہی چھوڑ دیا گیا، اب ہماری صلح ہو ہی نہیں سکتی کیوں قبلہ تھا آگے. پھر تو مجھے کچھ بات بنتی تھی، ان کا بھی قبلہ وہ ہوتا ہے، یہ بھی ادھر وہ کر رہے تھے، پھر کوئی میل جوڑ کی صورت تھی. اب تو کوئی صورت ہی نہیں رہے گی کیا وہ ہر وقت. قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر چھوڑے ان باتوں کا خیال نہ کیجیے، ساتھی کو بھروا دیں، یہ خیال چھوڑیں. بولے نے اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم وما انت بتابع قبلتہم ولئن اتبعت اہواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین.